بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اصحاب الیمین چینل کے معزز خواتین و حضرات، اللہ رب العزت سورۃ الکہف میں یاجوج اور ماجوج کے بارے میں بیان فرماتے ہیں۔ پھر اس نے ایک مہم کا سامان کیا، یہاں تک کہ جب دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو اسے ان کے پاس ایک قوم ملی جو مشکل ہی سے کوئی بات سمجھتی تھی۔ ان لوگوں نے کہا، اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج اس سرزمین میں فساد پھیلاتے ہیں، تو کیا ہم تجھے کوئی خرچ کا انتظام اس کام کے لیے کر دیں؟ تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار تعمیر کر دے۔ اس نے کہا، جو کچھ میرے رب نے مجھے دے رکھا ہے وہ بہت ہے، تم بس محنت سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان دیوار بنائے دیتا ہوں۔ مجھے لوہے کی چادریں لا کر دو۔ آخر جب دونوں پہاڑی خلا کو اس نے پاٹ دیا تو لوگوں سے کہا کہ اب آگ دہکاؤ، حتیٰ کہ جب آہنی دیوار بالکل سرخ ہو گئی تو اس نے کہا، لاؤ اب میں اس پر پگھلا ہوا تانبا انڈیل دوں گا۔ یاجوج ماجوج اس پر چڑھ کر بھی نہیں آ سکتے تھے، اور نہ یہ طاقت رہی کہ اس میں وہ نقب لگا سکے۔ ان کے لیے اور بھی مشکل تھا۔ ذوالقرنین نے کہا، یہ میرے رب کی رحمت ہے، مگر جب میرے رب کے وعدے کا وقت آئے گا تو وہ اس کو پیوند خاک کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے۔ یہ بات تاریخی اور مذہبی اعتبار سے متفقہ طور پر تسلیم شدہ ہے کہ اس قوم کی تاریخ نہایت قدیم ہے۔ تاریخ دان لکھتے ہیں کہ یاجوج اور ماجوج سے مراد روس اور شمالی چین کے وہ قبائل ہیں جو تاتاری، منگول، ہن اور سیتھین وغیرہ کے ناموں سے مشہور ہیں، اور زمانہ قدیم ہی سے متمدن ممالک پر حملے کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ان کے حملوں سے بچنے کے لیے قفقاز کے جنوبی علاقے میں دربند اور داریال کے استحکامات تعمیر کیے گئے تھے۔ ایک حدیث کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، سام، حام، یافس۔ سام کی نسل سے تمام عرب ہیں، جبکہ حام کی نسل سے تمام حبشی ہیں، اور یافس کی نسل سے ترک قوم ہے۔ بعض علماء کا قول ہے کہ یاجوج ماجوج ترکوں کے اس جد اعلیٰ یافس ہی کی اولاد ہیں، اور ترکوں کو ترک اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہیں بوجہ ان کے فساد اور شرارت کے انسانوں کی اور آبادی کی پس پشت پہاڑوں کی آڑ میں چھوڑ دیا گیا۔ یاجوج اور ماجوج کی سب سے بڑی علامت جو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلائی وہ یہ ہے کہ اگر انہیں کھلا چھوڑ دیا جائے تو وہ لوگوں پر ان کی معاش میں فساد پھیلائیں گے۔ اسی طرح ان کی طاقت اور ناقابل تسخیر قوت کا ذکر صحیح مسلم کی ایک حدیث قدسی میں ہوا ہے کہ ہم نے اپنے بندوں سے یاجوج ماجوج ایسے تخلیق کیے ہیں کہ کوئی ان کو شکست نہیں دے سکتا، حتیٰ کہ میں ان سے جنگ کروں۔ بنی آدم کی نسل سے پیدا ہونے والے یہ یاجوج اور ماجوج وہ ہیں جنہیں قرآن پاک کی سورہ کہف میں فساد پھیلانے والے کہا گیا ہے، اور جنہیں اللہ خود جنگ کے ذریعے ختم کرے گا۔ قرآن پاک سے ایک دلیل اس گروہ کو واضح کرتی ہے۔
سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ الناس تک اللہ نے کسی گروہ کے خلاف جنگ کا اعلان نہیں کیا سوائے سود کھانے والوں کے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور اگر تم واقعی مومن ہو تو سود کا جو حصہ بھی باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو، پھر اگر تم ایسا نہ کرو گے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سنو۔ اللہ نے قاتلوں، زانیوں، مشرکوں، چوروں، غیبت کرنے والوں، حتیٰ کہ کسی بڑے سے بڑے گناہ کا ارتکاب کرنے والوں کے خلاف اعلان جنگ نہیں کیا، لیکن سود کھانے والوں کے خلاف کیا ہے۔ اللہ حکیم و دانا ہے، عالم الغیب ہے، وہ جانتا تھا کہ یاجوج اور ماجوج جب اس دنیا پر اپنے فتنے سے غالب آئیں گے تو ان کی پشت پر ایک مضبوط سودی نظام ہوگا۔ یہی معاش میں وہ بگاڑ ہے جس کی جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا۔ یاجوج اور ماجوج کے اس فتنے کے بارے میں عموماً یہ تصور کر لیا گیا ہے کہ یہ دجال کے خروج کے ہم رکاب ہوں گے، لیکن قرآن پاک چونکہ اسے یروشلم میں یہودیوں کی واپسی کے ساتھ منسلک کرتا ہے، بلکہ دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ہم زمانہ بتاتا ہے، تو اس اعتبار سے آج ہم اسی یاجوج اور ماجوج کے ورلڈ آرڈر میں زندہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتنوں کی ایک ترتیب اس حدیث میں بتائی ہے جو مسند احمد، ابو داؤد، مستدرک حاکم اور نعیم بن حماد کی الفتن میں درج ہے۔ ان فتنوں کا علیحدہ علیحدہ ذکر باقی حدیث کی کتابوں میں بھی موجود ہے، لیکن ترتیب زمانی یوں ہے۔ حضرت عمیر بن ہانی نے فرمایا میں نے عبداللہ بن عمر کو فرماتے سنا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کو بیان فرمایا یہاں تک کہ احلاز کے فتنے کو بیان کیا۔ کس نے کہا آناز کا فتنہ کیا ہے؟ یہ جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو